یہ سورہ کا نام سورۃ اللہب، چونکہ پہلی آیت میں ایک بندے کا ذکر ہے ابو لہب، تو یہیں سے نام ماخوذ ہے. یا پھر تیسری آیت میں ذات اللہب، یہ جہنم کی صفت ہے شعلوں والی، چنگاریوں والی. یا پھر یہ نام اس تیسری آیت سے ماخوذ ہے. یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی. اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ باہر نکلیں اور اپنے خاندان والوں کو، اپنی قوم، آپ کی برادری اہل مکہ، انہیں آپ ڈرائیں اور ان تک توحید کا پیغام پہنچائیں. باہر نکلنے کا حکم آ گیا اور عمومی دعوت پیش کرنے کا حکم آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے کوہ صفا کا انتخاب کیا. صفا پہاڑی، جب آپ حج عمرہ کرتے ہیں تو صفا سے آپ سعی کا آغاز کرتے ہیں، تو صفا پہاڑی پر آپ چڑھے اور چڑھ کر وہ ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے نا جو قوموں میں ایک رواج بات ہے، وا صباحا کہا. کوئی کسی نے کوئی اہم خبر دینی ہوتی صبح صبح یا شام کسی وقت بھی، تو چونکہ مکہ ایک چھوٹی بستی تھی تو وہ بلندی پر چڑھ کر وا صباحا کہتا، مانا لوگوں کو اطلاع کہ کوئی خبر ہے، سب آ جاؤ اپنے گھروں سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمومی دعوت دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ بلند آواز سے پکارا وا صباحا وا صباحا. لوگوں نے آپ کی آواز سنی اور کہا کہ آج پہلی بار محمد نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اہم خبر، کوئی گھر باقی نہ بچا، سب باہر آ گئے. جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے صبح یا شام، وہ آیا کہ آیا اور تم پر حملہ ہوا کہ ہوا، میری بات کو سچا مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کسی سے بظاہر عداوت نہیں ہے، نہ کسی کے حملے کی توقع ہے، لیکن اگر تم یہ خبر دو گے تو ہم مان لیں. ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ سچے صادق اور امین، آپ صادق اور امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. وہ ہماری کسی سے آج کل مخاصمت نہیں ہے، کوئی حرب نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ خبر دیں گے تو مان لیں. تو فرمایا کہ انی نذیر لکم بین ید عذاب شدید. پھر سنو میری خبر اس سے بھی سنگین ہے، دشمن کی نہیں بلکہ جہنم کے عذاب علیم کی خبر دے رہا ہوں، عذاب شدید کی خبر. تمہیں ڈرانے آیا ہوں، تمہارے لیے نذیر بن کر آیا ہوں. دشمن سے نہیں ڈرا رہا بلکہ اللہ کے عذاب علیم سے ڈرا رہا. اس سے بچ جاؤ. بچنے کے لیے کیا کرنا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ تو بچ جاؤ گے، فلاح پالو گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ آپ نے اہل مکہ کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور یہ نقطہ آغاز تھا. ابو لہب بھی موجود تھا، اس نے سن کر بڑے غصے کا اظہار کیا. تبًا لک سائر الیوم، تجھے اللہ ہلاک کر دے، برباد کر دے. الہذا جمعتنا، ہمیں اس لیے اکٹھا کیا یہ خبر دینے کے لیے، جھوٹی خبر. اس نے آپ کی بربادی اور ہلاکت کی بد دعا کی. اس پر اللہ تعالی نے یہ سورہ مبارکہ اتاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. یہ تب تا با اس کا مادہ ہے تبن، جس کا معنی ہلاکت، بربادی.
جیسے وما کید الکافرین الا فی تباب، وما کید الکافرین الا فی تباب، کہ کافروں کی ہر تدبیر ہلاکت اور بربادی پر ہے، اپنی ان کی بربادی، اپنی ان کی ہلاکت۔